लड़कपन से लेके जवानी तक दारुल की ज़िंदगी में, सिराजुल उलूम की ज़िंदगी में और दीगर उमूर में कोई मौलाना को सच्चाई के साथ गिरफ्त नहीं कर सकता, वैसे जब अल्लाह को कोई नहीं छोड़ता, उनके रसूल पर तहमतें बांधता है, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसी पाक दामन पर कीचड़ उछाड़ता है, तो अगर मौलाना को कुछ बदतीनत लोगों ने कोई बातें कही, उससे रंजीदा खातिर बिल्कुल नहीं होना चाहिए और अपने कदम को मजबूती से जमाते हुए अल्लाह पर यकीन करते हुए उस काम को करेंगे तो जिस खुदा ने सदर बनाया वही खुदा हर तरह की इज़्ज़तों से नवाजेगा। अल्लाह ताला तमाम लोगों का मनसब यह है कि जोहदे मुसलसल है कारगहे दुनिया, एक जोहदे मुसलसल है ये कारगहे दुनिया, हम फूलों के बिस्तर पर आराम नहीं करते। ये माना मैंने के खिदमत में बदनामी भी होती है, ये माना मैंने के खिदमत में बदनामी भी होती है कि इसमें खूबियों के साथ ये खामी भी होती है, मगर मेरी नज़र है आखिरत की कामयाबी पर, अगरचे ज़ाहिरन दुनिया में नाकामी भी होती है। बस इतना कहूँगा कि हक़ बहक़दार रसीद। ये जो कुछ भी अक्टूबर की 6 तारीख़ को हज हाउस में जो फ़ैसला हुआ, ये मैं समझता हूँ कि ये मिन जानिबिल्लाह था, और उसके साथ साथ जो और भी कुछ तल्ख़ बातें सामने आईं, ये भी मैं समझता हूँ कि हम लोगों के हक़ में और ख़ुद हज़रत मौलाना के हक़ में बहुत बेहतर रहा, इसलिए कि गाड़ी जो चलती है वो सिर्फ़ एक्सीलेटर यानी रफ्तार देने से नहीं चलती, उसके कंट्रोल के लिए ब्रेक की भी ज़रूरत पड़ती है, और जिस गाड़ी में ब्रेक ना हो तो फिर वो दोस्तों वो हमेशा ख़तरे में रहती है। सय्यदे वुल्दे आदम खैरुल अनाम, उस पे लाखों दुरूद, उस पे लाखों सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अताकुम करीमु क़ौमिन फ़अक्रिमूह व क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मन लम यरहम सग़ीरना व लम युवक़्क़िर कबीरना फ़लैसा मिन्ना औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से और तमाम अराकीन, असातिज़े किराम और अज़ीज़ तलबा की तरफ से यहाँ तशरीफ़ फरमा तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का तहे दिल से इस्तक़बाल और खैर मक़दम करता हूँ।
اور میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کی یہ مجلس اعزاز و اکرام جامعہ سراج العلوم کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا مفتی لعیق احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ صدر جمعیت علماء بھیونڈی کی صدارت میں منعقد ہوئی ہے۔ یہ مذہب اسلام کا امتیاز ہے کہ اس نے جہاں انسانیت کو اللہ تبارک و تعالی سے مربوط رکھنے کے لیے عبادتوں کا نظام بخشا ہے، وہیں دوسرے گر بھی سلیقے بھی انسانیت نوازی کے اور درس احترام کے ہم سب کو سکھائے ہیں۔ ہمارے پیغمبر تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ، قوم کے معزز لوگوں کا اکرام اور احترام، ان کا اعزاز ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو لوگ اپنے چھوٹوں کے ساتھ رحم، مہربانی، شفقت کا معاملہ نہیں کرتے، اور جو لوگ اپنے بڑوں کے ساتھ توقیر کا، اعزاز اور اکرام کا برتاؤ نہیں کرتے، وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ یہ ہمارے بڑے ہیں، یہ ہمارے اکابر ہیں، جن کا اعزاز اور اکرام کرنے کے لیے ہم چھوٹے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ ہمارے اساتذہ کرام نے، جمعیت علماء کے سرپرستوں نے، ہمارے طلباء نے یہ تمنا اور خواہش ظاہر کی کہ کیوں نہ ہم اپنے اکابر کا، خاص طور پر جمعیت علماء مہاراشٹر کے جو عظیم مناصب ہیں، ان پر فائز المرام ہونے والے اپنے بزرگوں کا، خاص طور پر جامعہ سراج العلوم کی آن بان اور شان، ہم سب کے مخدوم حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، جنہیں جمعیت علماء کی صوبائی صدارت کا اعزاز ملا ہے، ان کا استقبال اساتذہ جامعہ، اسی طرح اسکول کے تمام ٹیچرز حضرات کی بھی خواہش اور تمنا تھی، ارمان تھا سب کا، عزیز طلباء کا، کہ ہم سب مل کر کے حضرت والا کی خدمت میں گل پیشی کریں، شال پوشی کریں، ان کے اوپر عقیدت اور محبت کے پھول نچھاور کریں، اور پھر اسی مناسبت سے شہر ممبئی کی معروف و مشہور ہستی، ہم سب کے محترم حضرت مولانا اشتیاق احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، جنہیں جمعیت علماء صوبہ مہاراشٹر کا ٹریزر اور خازن منتخب کیا گیا ہے اس ٹرم کے لیے، اور آپ کے ساتھ آپ کے معاون اور مددگار بن کر کے آپ کا ہاتھ بٹانے کے لیے جس شخصیت کو جمعیت علماء مہاراشٹر کی خدمت جلیلہ کے لیے چنا گیا ہے، ہم سب کے دوست محترم حضرت مولانا قاری محمد یونس صاحب دامت برکاتہم، ان حضرات کا اعزاز کرنے کے لیے
ان کا اکرام کرنے کے لیے، ان کی عقیدت اور محبت اپنے دلوں میں پیوست کرنے کے لیے آج ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان بزرگوں کے سایہ عاطفت کو خیر اور عافیت کے ساتھ ہمارے سروں پر تادیر قائم رکھے، اور ہم سب عزت اور توقیر کے ساتھ ان سے وابستہ رہیں، مربوط رہیں۔ تو آئیے اس مجلس اعزاز کا باضابطہ آغاز کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب قاری حفظ الرحمان صاحب استاذ جامعہ حاضہ کو، حضرت تشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ سے اس بابرکت مجلس کا آغاز فرمائیں۔ الرحیم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم۔ حضرت قاری صاحب کی تلاوت سے مجلس کا آغاز ہوا۔ میں محمد احمد سلمہ سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور مختصر نعتیہ کلام پیش فرمائیں۔ آ جاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفت میں تیرے آقا، الفت میں تیرے آقا مجنوں کہا گیا ہوں، الفت میں تیرے آقا، الفت میں تیرے آقا مجنوں کہا گیا ہوں، دیوان تیرے در کا، دیوان تیرے در کا کہتا سنا گیا ہوں، دیوان تیرے در کا، دیوان تیرے در کا، دیوان تیرے در کا کہتا سنا گیا ہوں، اور جب سے ملی غلامی، جب سے ملی غلامی، جب سے ملی غلامی، جب سے ملی غلامی میں سرخ رو ہوا ہوں، میں تیرا نام لے کر، میں تیرا نام لے کر
عالم پہ چھا گیا ہوں میں تیرا نام لے کر، میں تیرا نام لے کر عالم پہ چھا گیا ہوں، الفت میں تیری آقا، الفت میں تیری آقا، مجنوں کہا گیا ہوں، دیوان تیرے در کا، دیوان تیرے در کا، کہتا سنا گیا ہوں۔ ماشاءاللہ تلاوت قرآن کریم اور نعتیہ کلام آپ حضرات کے سامنے آ چکا ہے۔ آج کی اس مجلس میں جہاں ادارے کے اور اسکول کے تمام اساتذہ کرام اور مدرسے کے طلباء موجود ہیں، وہیں ممبئی سے تشریف لانے والے حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب قاسمی، حضرت مولانا محمد سرور صاحب قاسمی، حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب قاسمی تشریف فرما ہیں۔ اسی کے ساتھ جمعیت علماء بھیونڈی کے دونوں بزرگ سرپرست، جامعہ سراج العلوم کے تاسیسی رکن حضرت مولانا فیاض احمد صاحب قاسمی، حضرت مولانا مفتی منصور احمد صاحب قاسمی، اور جامعہ سراج العلوم کے رکن رکین خطیب حضرت مولانا مفتی محمد یاسین صاحب قاسمی مدظلہ العالی تشریف فرما ہیں، اور ہم سب کے محترم الحاج مکرم الدین عرف بلال سیٹھ، جو ایک طرف جامعہ سراج العلوم کی مجلس شورا کے نائب صدر ہیں تو دوسری طرف جمعیت علماء بھیونڈی کے ٹریزر اور خازن ہیں، وہ بھی عقیدت اور محبت کا پھول لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ ہم اپنے تمام اساتذہ کرام کا، بزرگان ملت کا اور تمام مہمانان کرام کا ایک مرتبہ پھر تہہ دل سے استقبال اور خیر مقدم کرتے ہیں۔ قبل اس کے کہ گل پیشی ہو یا شال پوشی ہو یا عقیدت و محبت کے پھول برسائے جائیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اساتذہ کرام کے کچھ تأثرات ان بزرگوں کے تعلق سے آپ کے سامنے آ جائیں، تو میں اس مقصد کے لیے سب سے پہلے اپنے محترم دوست حضرت مولانا مفتی فیاض احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم، صدر مفتی جامعہ سراج العلوم بھیونڈی، جوائنٹ سیکریٹری جمعیت علماء بھیونڈی سے گزارش کروں گا کہ حضرت تشریف لائیں اور مختصر وقت میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حضرات، علماء کرام، اساتذہ اعظام اور عزیز طلباء، بڑی خوشی اور مسرت کا یہ مقام ہے کہ آج ایسی عظیم شخصیت کے اعزاز اور اکرام میں یہ اجلاس منعقد کیا گیا ہے۔
جس کا اعزاز اور اکرام مسلسل ہو رہا ہے، کبھی شہر کے اس کونے سے، کبھی شہر کے دوسرے کونے سے، کبھی علماء کا طبقہ، کبھی عوام کا طبقہ گل پیشی اور سال پوشی کے لیے تشریف لا رہا تھا، تو ہم اساتذہ کرام نے بھی یہ فیصلہ کیا کیوں چراغ تلے اندھیرا رہے، اور پھر اساتذہ کے مشورے سے یہ بزم سجائی گئی ہے۔ حاضرین گرامی، آپ کو معلوم ہے کہ ابھی چند دنوں قبل جمعیت علماء مہاراشٹر کا انتخابی اجلاس ہوا، اور اس میں عظیم مناصب پر کچھ شخصیات کو فائز کیا گیا۔ یہ ہمارے لیے بڑی سعادت اور خوش نصیبی ہے، ہماری نیک بختی ہے، ہمارے لیے، ہمارے طلباء کے لیے، اساتذہ کے لیے اور اراکین جامعہ کے لیے، ادارے کے لیے، اور خاص طور سے اس محلے والوں کے لیے اور اس شہر کے لیے کہ جمعیت علماء مہاراشٹر کی صدارت کے لیے ایک ایسی عظیم شخصیت کا انتخاب کیا گیا اور ان کو چنا گیا جن کا تعلق ہمارے اس ادارے سے۔ میری مراد اس سے جامعہ کے صدر المدرسین اور جامعہ کے جو کمیٹی ہے اس کے خازن حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت کی شخصیت پر کیا کہا جائے، ہم ہر وقت حضرت کو دیکھتے رہتے ہیں، ہماری نظروں کے سامنے رہتے ہیں، اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ جب کوئی چیز آسانی سے دستیاب ہوتی ہے، کسی چیز کو آدمی آسانی سے حاصل کر لیتا ہے، کوئی چیز ہر وقت اس کے سامنے حاضر رہتی ہے، تو اس کی نظر میں اس کی اتنی اہمیت نہیں رہتی ہے جتنی دوسروں کی نظروں میں رہتی ہے۔ اس سے اس کی اہمیت میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ خانہ کعبہ کی جو عظمت ہے، جو اہمیت ہے، دور والوں کی نظر میں جو ہے، وہ وہاں جو ہر وقت رہتے ہیں ان کی نظروں میں اس کی شاید وہ اہمیت نہ رہتی ہو، لیکن خانہ کعبہ کی عظمت اور اہمیت مسلم ہے۔ جمعیت علماء مہاراشٹر کی صدارت کے لیے جس شخصیت کا انتخاب کیا گیا، یقیناً وہ شخصیت اس منصب کے لیے بالکل مناسب اور موزوں تھی۔ حضرت کے اندر اللہ نے گوناگو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، علم و عمل، صلاح و تقوی، امانت و دیانت، انتظام اور انصرام کہ وہ علم بردار ہیں۔ ایک ہی وقت میں اتنے محاذ کو سنبھال لینا اس عمر میں یقیناً یہ اللہ کی نصرت اور مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جہاں ایک طرف وہ تدریسی میدان کے شہسوار ہیں، مشکل سے مشکل عبارتوں کو آسانی کے ساتھ سمجھا دینا ان کے دائیں ہاتھ کا کام ہے، اور یہاں پڑھنے والے طلباء اس کے معترف ہیں، وہیں دوسری طرف میدان خطابت کے وہ شہسوار ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ کسی تنظیم کو، کسی ادارے کو، کسی کمیٹی کو کامیابی کے ساتھ تمام لوگوں کو جوڑ کر امانت اور دیانت کے ساتھ لے کر چلنا، اس میں ان کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا ہے۔ اتنے بڑے ادارے کا انتظام، اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے جنرل سیکریٹری ہونے کی حیثیت سے جو جمعیت علماء مہاراشٹر کا نظام بنایا ہے، یقیناً اور اس کے پلیٹ فارم سے جو انہوں نے خدمات انجام دی ہیں، اور جمعیت
کے پلیٹ فارم پر جمعیت کا جو تعارف کرایا ہے، پورے مہاراشٹر میں گاؤں گاؤں، شہر شہر، قریہ قریہ جا کر لوگوں کو جمعیت سے جوڑا ہے، جمعیت کا تعارف کرایا ہے، اس کی وجہ سے جمعیت کو جس طریقے سے لوگ جاننے لگے ہیں، مہاراشٹر میں جو مقام ملا ہے مہاراشٹر کو جمعیت علماء ہند کی نظر میں، وہ دوسرے صوبے کو نظر نہیں آتا۔ حاضرین گرامی، میں اپنی طرف سے اور تمام اساتذہ کرام کی طرف سے حضرت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے بیچ میں ایک ایسی شخصیت موجود ہے جن کو ہم نے بارہا دیکھا ہے، ان کا ہمارے اس ادارے سے اور ہمارے اساتذہ سے خاص تعلق رہا ہے، ایک باوقار شخصیت حضرت مولانا اشتیاق احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم، جو پہلے بھی وہ نائب صدر تھے اور نائب صدر کی حیثیت سے وہ جمعیت علماء مہاراشٹر کی خدمت انجام دے رہے تھے، بارہا ہمارے ادارے کے اجلاس میں وہ تشریف لاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی خدمات کو قبول کر کے انہیں اور ترقی دی اور انہیں خازن کا عہدہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے سے خزانہ دے رکھا ہے، لیکن اللہ نے قوم کا خزانہ بھی انہیں عطا فرمایا ہے تاکہ امانت اور دیانت کے ساتھ اس فرض منصبی کو انجام دے سکے۔ اور انہی کے ساتھ ایک بزرگ شخصیت قاری محمد یونس صاحب دامت برکاتہم، بارہا ہم نے ان کا نام سنا ہے، اخبارات میں ان کا نام آتا رہتا ہے، کوئی اجلاس ہو، کوئی پروگرام ہو، کوئی بھی مذہبی اجلاس ہو، حضرت کا نام اس میں سرخیوں میں آتا ہے۔ آج وہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے جن کو نائب خازن منتخب کیا گیا ہے۔ میں ان تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ شر اور فتن سے، شرور و فتن سے بچتے ہوئے، دشمنان کے شرور و فتن سے، حاسدین کے حسد سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان حضرات کو خدمات انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اخیر میں حضرت صدر محترم کی خدمت میں یہ شعر عرض کر کے رخصت ہوتا ہوں۔ تمہیں کو یہ زیبا صدارت نشینی، تمہیں کو یہ زیبا صدارت نشینی، تمہیں سے چمن میں یہ بو آفرینی، ہو سر خیل تم بزم دانشورہ میں، ہو سر خیل تم بزم دانشورہ میں، مناسب تمہیں کو ہے یہ جانشینی، وما علینا الا البلاغ۔ ماشاء اللہ، بہت ہی مختصر وقت میں بڑی قیمتی باتیں، خاص طور پر اصحاب اعزاز و اکرام کے تعلق سے حضرت مولانا مفتی فیاض احمد صاحب نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ تعالیٰ حضرت ان بزرگوں کے سائے کو تادیر قائم رکھے اور ان کے سائے عاطفت میں رہ کر ہم سب کو کچھ سیکھنے، کچھ کرنے کا موقع مرحمت فرمائے۔ اب اس کے بعد میں اپنے دوسرے بزرگ دوست حضرت مولانا مفتی محمد خالد صاحب قاسمی دامت برکاتہم، نائب ناظم تعلیمات جامعہ سراج العلوم بھیونڈی اور نائب صدر جمعیت علماء بھیونڈی سے گزارش کروں گا کہ حضرت تشریف لائیں اور اختصار کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نور اللہ صاحب تیار رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ جناب صدر، معزز مہمانان کرام اور جامعہ کے ذمہ داران،
اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، آج کی یہ اعزازیہ محفل جو منعقد ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس محفل کو بابرکت بنائے اور جس مقصد کے لیے یہ محفل منعقد ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس مقصد میں ہمیں پوری کامیابی عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارا اور سارے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے، اللہ کے تقدیر سے ہوتا ہے۔ ہم یہاں پر جمع ہیں، یہ بھی اللہ کے فیصلے اور اللہ کی مشیت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر بہت ساری خوبیاں اور صلاحیتیں رکھی ہیں۔ فرمایا گیا انسان معادن کی طرح ہیں، جیسے چیزوں کی کان ہوتی ہے، سونے کی کان، چاندی کی کان اور لوہے کی کان، کوئلے کی کان۔ اب اس میں آدمی جتنا محنت کرے گا، جتنا اس سے فائدہ اٹھائے گا، وہ نفع اٹھانے والا ہوگا، اس سے فائدہ پہنچے گا۔ ایسے ہی ہر انسان کو اللہ نے بہت ساری خوبیوں اور صلاحیتوں سے مالا مال کر رکھا ہے۔ اب انسان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو میدان عمل میں کھپائے، محنت کرے اور اللہ نے جو صلاحیتیں چھپا رکھی ہیں اس کو اجاگر کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو صلاحیت سے بھرپور رکھا ہے۔ آدمی محنت کرتا ہے اور اپنے آپ کو جب میدان عمل میں اتارتا ہے اور کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے کام لیتے ہیں اور اس کے لیے راستہ کھولتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضرت جو جامعہ سراج العلوم کے صدر المدرسین ہیں اور بہت ساری ذمہ داریوں سے اللہ نے ان کو نوازا ہے، بہت ساری خوبیوں سے نوازا ہے۔ آج سے کچھ دنوں پہلے جمعیت کے کام سے وابستہ ہوئے اور ایسے وابستہ ہوئے جیسا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ حضرت اس شعر کے بالکل مصداق ہو گئے کہ حضرت کو جمعیت کے کاموں سے ایسا یقین اس کے ایک بات سے کہ اس کے ہر کام کو وہ عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، اور کرنا چاہیے۔ ہر مسلمان کو کوئی کام دنیا کے لیے، ریا نمود کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ تو جمعیت کے کاموں سے ان کو ایسا یقین ہے، ایسی عقیدت ہے، اور اس کے لیے جب تک آدمی کے دل میں کسی کام کا یقین اور اس کے تعلق سے عقیدت نہ ہو، وہ آدمی کام نہیں کر سکتا۔ تو حضرت اپنے بیانوں میں بھی کہا کرتے تھے کہ بھائی جمعیت کا کام یہ سیاسی تنظیموں کی طرح نہیں ہے، سیاسی جماعتوں کی طرح نہیں ہے، یہ ایک عبادت ہے، عبادت سمجھ کے ہم کرتے ہیں۔ تو اس یقین کے ساتھ حضرت نے مسلسل اس کے لیے محنت کیا، کوشش کی اور جمعیت کے کام کو کونے کونے تک پھیلایا۔ اتنا محنت کیا، ایسی اس سے محبت اور لگاؤ۔ میں تو اپنا جہاں تک میں غور کرتا ہوں، مہاراشٹر کی سرزمین میں اس عہدے کے لیے جس کا انتخاب ہوا
کوئی حضرت کا جو ہے ہم مثل نظر نہیں آتا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کی کوششوں کو، ان کی محنتوں کو، ان کی کاوشوں کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت کو اس منصب پر سرفراز کیا. اور یہ منصب اور یہ ذمہ داری اللہ نے ان کے سپرد کی، اس لیے کہ ایسی لگن، ایسی محنت، ایسی کوشش ہم آپ دیکھتے رہتے ہیں. چاہے گرمی کا موسم ہو، جاڑے کا موسم ہو، برسات کا موسم ہو، ہم آپ بمبئی جانے کے لیے سوچتے ہیں، اور حضرت کبھی مراٹھواڑہ میں ہیں، کبھی جلگاؤں میں ہیں، کبھی اورنگ آباد میں ہیں، بلکہ یہاں کی خدمات سے اور صوبوں کے لوگ متاثر ہو کر حضرت کو دوسرے صوبوں میں بھی بلا رہے ہیں، ان سے ٹریننگ لے رہے ہیں، تربیت لے رہے ہیں. تو اس طرح سے حضرت نے محنت کیا، کوشش کی، اپنے آپ کو چمکایا، تو اللہ نے یہ منصب عطا فرمایا. تو دوستو، ہم سب کے لیے اس میں سبق ہے، عبرت ہے. ہم سب کو بھی اللہ نے بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے. اگر ہم محنت کریں گے، کوشش کریں گے، جو میدان آئے اس میں اللہ کو مدد کو مانگ کر کے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس میں آگے بڑھائیں گے. چاہے جو میدان ہو، اللہ نے ہم کو ہر طرح کی صلاحیتوں سے مالا مال کیا ہے. کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی نوازیں گے. اب ہم ان بڑے بزرگوں کو ہم لوگ کیا نصیحت کریں، بلکہ ہم تو سیکھنے کے لیے اور اس جذبے کے ساتھ آ جائے کہ حضرت سے کچھ ناصحانہ کلمات سنیں گے، اور حضرت اب جو ہم لوگوں کے سپرد کام لگائیں گے، جو ذمہ داریاں دیں گے، ہم اس کام میں حضرت کا ہاتھ بٹائیں گے. بس انہی چند باتوں پر میں حضرت کو اور حضرت کے جو رفقا ہیں، مولانا اشتیاق صاحب قاسمی اور قاری یونس صاحب دامت برکاتہم وغیرہ جو مہمان آئے ہیں، ان سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی ہے. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ایسا نہیں ہے کہ کسی کو اتنی بڑی ذمہ داری دے دیں. اللہ نے دیا ہے تو اللہ مدد فرمائیں گے. ہم سب بھی تعاون کریں گے انشاءاللہ. یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ کا حق کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ہے. ماشاءاللہ، بہت خوب، نہایت جچی تلی باتیں حضرت مفتی محمد خالد صاحب دامت برکاتہم اعزاز و اکرام کے جذبات سے لبریز ہو کر ہم سب کے سامنے رکھ رہے تھے. اب اس کے بعد آئیے میں حضرت کے رفیق درس، ہم دم، ہم قدم، ہم نوالا، ہم پیالہ، ہم مشرب، کیا کیا کہیں. بہت زیادہ ہم لگائیں گے تو کہیں کچھ خطا نہ سرزد ہو جائے. میں حضرت مولانا ریاض الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے گزارش کروں گا حضرت تشریف لائیں اور ان بزرگوں کی شان میں گلہائے عقیدت اور اپنے الفاظ کے پھول نچھاور کریں. حضرت تشریف لائیں. جامعہ سراج العلوم کے قدیم ترین استاذ محترم ہیں اور آپ ناظم دار الاقامہ بھی ہیں. جمعیت علماء کے خادموں میں حضرت کا بڑا نام ہے. حضرت تشریف فرمائیں. دونوں لگانا پڑتا ہے کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة لأہلہا اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. صدق اللہ مولانا العظیم.
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انزلوا منازلهم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. عزائم جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، طلاطم خیز موضوع سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. عزیزان گرامی، میرے عزیز بچوں، جنہیں آج صدر محترم کہا جاتا ہے اور انشاءاللہ کہا جاتا رہے گا، کبھی ان طالب علموں کی طرح وہ پڑھا کرتے تھے. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھی ہے، ہم بھی ان کے ساتھی ہیں، لیکن انہوں نے اتنی محنت کی کہ آج ہر فرد صدر کہنے پر مجبور ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کسی قوم کی، کسی فرد کی حالت کو اللہ اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ بذات خود وہ اپنے حالت کو بدلنے کی کوشش نہ کرے. لہذا صدر محترم نے جتنی محنتیں کی، جیسا کہ مفتی خالد صاحب نے روشنی ڈالی، ان باتوں کی میں تائید کرتا ہوں. ہم اپنے طور پر کہتے ہیں کہ مولانا کو اللہ نے اتنی جرأت دے دی تھی کہ صبح کو بھی سفر، شام کو بھی سفر، دوپہر میں کہیں آنا جانا. تو اپنے ساتھیوں سے میں کہا کرتا تھا بھئی اللہ نے مولانا کو کتنی طاقت دی ہے. یہ من جانب اللہ ہوتا ہے. طاقت کا ہونا، صلاحیت کا ہونا، ہر کام کو ضابطے سے کرنا، یہ رہنمائی اللہ کی ہوتی ہے. کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ جب تک بندہ محنت نہیں کرتا اللہ اسے توفیق نہیں دیتا. لہٰذا مولانا نے بڑی محنتیں کی، اور یہی جمعیت کافی دنوں سے میں یہاں رہا، یہ سنا کرتا تھا کہ جمعیت ہے. میں نے جاننے کی کوشش کی ہے کہاں. پتہ چلا ایک خستہ عمارت کے اندر ایک بندے خدا اس کی صرف حفاظت کرتا تھا. لیکن اللہ نے مولانا کو جب یہ ذمہ داری سپرد کی، مہاراشٹر کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے وہ یہ کہہ سکے کہ میں جمعیت کو نہیں جانتا. اس محنت کا صبر اللہ نے صدر جیسے محترم مرتبے سے نوازا. اور میں بھی یہ کہتا ہوں، زبان خلق کو نکار خدا کہیے. کسی کا صدر بن جانا کسی ذاتی سورس اور سفارش کی بنیاد پر نہیں. جب بندہ محنت کرتا ہے اللہ لوگوں کے ذہن میں ڈالتا ہے اور ہر شخص اس کی تائید کرنے پر مجبور ہوتا ہے. چنانچہ 6 اکتوبر کو جب وہاں جانا ہوا، میں بہت ہی افسوس میں تھا کہ مولانا کہاں کے، اور یہ ریاست اور صوبہ کتنا بڑا ہے، آج حشر کیا ہوگا. اللہ سے دعائیں کرتا تھا. لیکن جب وہ موقع آیا اور لوگوں نے ایک طرفہ ہاتھ اٹھایا، مجھے ان کی محنت سمجھ میں آئی کہ وہی فرد کامیاب ہوگا جو لوگوں کے پاس جائے گا. کچھ شرپسندوں نے اتنی اچھی نشست کو خراب کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے انہیں ناکام بنایا. یہ تمام خوبیاں اور بگڑے حالات کو سدھار دینا یہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے، عزائم جن کے پختہ ہوں، نظر جس کی خدا پر ہو، طلاطم خیز موجے گھبرایا نہیں کرتی. تو مولانا کے اوپر کتنے حالات آئے، مولانا کو کتنے لوگوں کی آوازیں سننی پڑی، طرح طرح کی شرارتیں، طرح طرح کی باتیں آتی تھی، لیکن مولانا کی محنت میں ذرا بھی لغزش نہیں آئی. چنانچہ اللہ کو رحم آیا اور پوری ریاست کے لوگوں کو ان کی صدارت پر ہاتھ اٹھانے پر مجبور کیا. اور یہ سچ ہے کہ جو نام ہوتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ اثر اس ذات پہ ہوتا ہے. اتنے بڑے ادارے کے اندر
اتنے سارے بچوں کے رہتے ہوئے اتنے خیالات کے استاد ہیں جن کا احاطہ کرنا مشکل ہے، ان سارے لوگوں کو پوری ہمدردی بردباری کے ساتھ وہی کر سکتا ہے جس کا نام حلیم اللہ ہوگا۔ ذرا سی بات پر آدمی اکھڑ جاتا ہے، آسمان زمینیں کر دیتا ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ اتنی سنجیدگی کا مظاہرہ کیے کہ مجھے بہت خوشی ہوتی تھی۔ وہی وجہ ہے اور وہی کوشش ہے کہ آج سب لوگ اکٹھا ہوئے۔ اگر میں کہتا تو نہیں اکٹھا ہوتے، یہاں جتنے شرکا ہیں اگر وہ یہ کہتے تو نہیں اکٹھا ہوتے، لیکن مولانا کی ذات کا جہاں تک معاملہ تھا، بمبئی سے لوگ آئے، بھیونڈی کے مشہور لوگ آئے، اور ہمارے بچے پوری یکسوئی کے ساتھ بیٹھے، اور ہر استاذ آج موجود ہے، کیونکہ اللہ جسے پسند کرتا ہے اس کی محبت ہر بندے کی دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو ان کے عزائم پختہ تھے اور اللہ کی ذات پر یقین تھا، چنانچہ 6 اکتوبر کو اللہ تعالیٰ نے مولانا کو جمعیت کا صدر بنایا، اور یہ حق بجانب ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے کہ زبان خلق کو نقار خدا کہیے۔ اللہ کے ہاں جب کسی کا انتخاب ہوتا ہے، اللہ بندوں کے ذہن میں ڈالتا ہے۔ ظالم ہوتا ہے، ظلم سے مشہور ہوتا ہے، شاعر ہوتا ہے، شعر سے مشہور ہوتا ہے، اور مقرر ہوتا ہے تو اس تقریر سے وہ مشہور ہوتا ہے، اور اللہ نے مولانا کے ذات میں یہ ساری چیزیں دی۔ اور میں بچپن سے ہی دیکھ رہا تھا مولانا کا جو مزاج اس وقت تھا، اس مزاج پر کسی قدر باقی رہتے ہوئے، اور اللہ نے موقع دیا تو صدر بن گئے پورے مہاراشٹر۔ اب میں یہ کہنا چاہوں گا، منت میں نے کہ خدمت سلطان ہمی کنی، منت میں نے کہ خدمت سلطان ہمی کنی، منت شنا سزو کی بخدمت بداشتت۔ اسی مرتبے کے پا لینے کا مطلب اللہ کی آزمائش ہے۔ ابھی تک حضرت سیکریٹری تھے، دوسروں سے اعانت کی ضرورت تھی، دوسروں سے مشورے کی ضرورت پیش آتی تھی، ابھی اللہ نے صدر بنا دیا۔ دوسرے لوگ ان سے مشورہ کریں گے، اور روزانہ اتنے لوگ آئیں گے کہ انہیں کھانے کا موقع نہ ہوگا۔ خدا کے واسطے اپنی اس صفت کو باقی رکھی جائے، اور اس چیز کو ملحوظ رکھا جائے کہ اللہ نے مجھے اس لائق بنایا تو میرے کسی کام سے کسی کی دل شکنی نہ ہو، اور نہ ہی اپنی کوشش کو اس کو سمجھا جائے، بلکہ اللہ کی ذات کو شامل حال رکھا جائے۔ اس لیے شیخ سعدی نے فرمایا، منت میں نے کی خدمت سلطان ہمی کنی، منت شنا سزو کی بخدمت بداشتت۔ باتیں تو بہت تھی، بہت دیر تک بول سکتا تھا، لیکن وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے کہ ہمارے اور بھی ساتھی باقی ہے، پوری عقیدت کے ساتھ اور پورے جذبے کے ساتھ میں یہ موقع تلاش کرتا تھا کبھی مولانا کے تعلق سے میں کچھ کہہ سکوں۔ لڑکپن سے لے کے جوانی تک دارالعلوم کی زندگی میں، سراج العلوم کی زندگی میں، اور دیگر امور میں کوئی مولانا کو سچائی کے ساتھ گرفت نہیں کر سکتا۔ ویسے جب اللہ کو کوئی نہیں چھوڑتا، ان کے رسول پر تہمتیں باندھتا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی پاک دامن پر کیچڑ اچھاڑتا ہے، تو اگر مولانا کو کچھ بدتینت لوگوں نے کوئی باتیں کہی، اس سے رنجیدہ خاطر بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور اپنے قدم کو مضبوطی سے جماتے ہوئے اللہ پر یقین کرتے ہوئے اس کام کو کریں گے، تو جس خدا نے صدر بنایا وہی خدا ہر طرح کی عزتوں سے نوازے گا۔ اللہ تعالی ہم سارے لوگوں کو نیک نیتی کے ساتھ اس عمل میں اور جمعیت کے زور میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ما و مجنو ہم سبق بودیم در صحرائے نہیں، ہاں ما و مجنو ہم سبق بودیم در دیوان عشق، او بصحرا رفتو ما در کوچہ رسوا شدیم۔
حضرت لنگی پہن کے آئے تھے، جبکہ ہم لوگوں نے گزارش کی تھی کہ اس مجلس اعزاز میں آپ کو پاجامہ پہن کر کے آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے اس کے بعد ایک مختصر سی نظم ہے جو ان بزرگوں کے اعزاز میں تیار کی گئی ہے، اور ماشاءاللہ جامعہ سراج العلوم کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام یہ اب ان اکابر کا باضابطہ پھول اور شال سے اعزاز کرنے کے لیے تیار ہو جائیں بھائی۔ میں یہ چاہوں گا کہ پہلے جامعہ جو تیاریاں کی ہیں وہ لے کر سامنے آ جائیں۔ میں حضرت مولانا مفتی لعیق احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش کروں گا کہ وہ حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی صدر جمعیت علماء مہاراشٹر کی خدمت میں گل اور شال پیش فرمائیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد یاسین صاحب، مفتی منصور احمد صاحب اور حضرت مولانا فیاض صاحب بھی ساتھ میں، الحاج بلال سیٹھ صاحب، یہ حضرات اکابر آ جائیں، اور اساتذہ بھی مولانا نور اللہ صاحب، مفتی محمد، تمام احباب آ جائیں، کھڑے ہو جائیں گے تو بہت سب کی طرف سے اعزاز ہو۔ طلبہ بیٹھیں، طلبہ بیٹھ جائیں، طلبہ بیٹھ جائیں۔ آئیے مفتی محمد خالد صاحب، مولانا نور اللہ صاحب، مولانا کلیم اللہ صاحب آ جائیں بھائی۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت خوشنما منظر ہے۔ حضرت مولانا کی خدمت میں جامعہ کے ناظم اعلیٰ اور اراکین اساتذہ کرام ماشاءاللہ پھول پیش فرما رہے ہیں اور شال بھی اڑھا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت بہت مبارک ہو۔ ہمارے اسکول کے ٹیچرز حضرات نے بھی گل پیشی کا فیصلہ کیا ہے۔ میں پرنسپل صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی ٹیم کے ساتھ حضرت کی خدمت میں شال پیش فرما دیں۔ آ جائیں بھائی۔ ہمارے سراج العلوم اردو پرائمری و ہائی اسکول کے ٹیچرز حضرات بھی حضرت کی خدمت میں گل اور شال پیش فرما رہے ہیں۔ جناب عبد الوحید سر صاحب، تاج محمد سر صاحب، حافظ حسان صاحب، حافظ جلال الدین صاحب اور تمام ٹیچرز، حافظ اشتیاق احمد صاحب، سب ماشاءاللہ موجود ہیں اور حضرت کی شان میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ حافظ عبد المحیط صاحب، حافظ عبد الحق صاحب، ماشاءاللہ۔ ہاں، شعبہ حفظ کے اساتذہ کرام نے الگ سے حضرت کی خدمت میں شال اور گل پیش کرنے کا تہیہ کیا، ماشاءاللہ۔ آئیے آپ لوگوں کا بھی اچھا ہم لوگ کو لے بلال بھائی آپ کا الگ سے ہے، ہو گیا ماشاءاللہ۔ اللہ نظر بد سے محفوظ رکھے۔ ہاں الگ سے جی، دونوں ایک ساتھ ملا لیں۔ آئیے شعبہ عربی کے اساتذہ اور اعدادیہ کے اساتذہ ایک ساتھ آ جائیں بھائی، وقت تنگ ہے، آ جائیں۔ مفتی فیاض احمد صاحب، مولانا نور اللہ صاحب، مفتی محمد خالد صاحب، مولانا ریاض الدین صاحب، ماشاءاللہ۔ اعدادیہ کے اساتذہ مولانا مقصود احمد صاحب، مولانا ناصر جمال صاحب، قاری عبدالسلام صاحب، جتنے اساتذہ کرام، حضرت مولانا عبدالغفور صاحب، مولانا عزیر احمد صاحب، آ جائیں بھائی، ماشاءاللہ۔ طلبہ بیٹھ جائیں، طلبہ بیٹھ جائیں، طلبہ بیٹھ جاؤ بیٹا۔
बैठ के देखो कि अच्छा लगेगा। क्या तलबा की तरफ से? अरे हो गए तशरीफ़ रखें हज़रत, माशाअल्लाह। के साथ खिंचा के बना रहा फोटो कहीं नहीं आया है। अब मौलाना इश्तियाक अहमद साहब कासमी दामत बरकातुहुम जो जमीयत उलमा महाराष्ट्र के खाजिन मुंतखब हुए हैं, उनकी खिदमत में गुल और शाल पेश करने के लिए मैं हज़रत मौलाना नूरुल्लाह साहब कासमी की क़यादत में हज़रत मौलाना मुफ्ती लईक़ अहमद साहब दामत बरकातुहुम से गुजारिश करूँगा कि असातिज़े किराम भी साथ हो जाएं। और मुफ्ती मंसूर अहमद साहब कासमी उधर तशरीफ़ फरमा है, मुफ्ती मोहम्मद यासीन साहब, अलहाज मुकर्रमुद्दीन बिलाल सेठ, मौलाना फैयाज़ अहमद साहब कासमी, हज़रत तमाम तशरीफ़ ले माशाअल्लाह। हज़रत मौलाना इश्तियाक अहमद साहब कासमी दामत बरकातुहुम जो इदारे के मुआविन और बहुत ही मुहिब हैं, दोस्त हैं हम लोगों के। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारी बिल्डिंग तामीर हो रही है, इसमें हज़रत वाला ने अव्वलीन मरहले में एक कमरा बनवाने का ज़िम्मा लिया था। उनका बोर्ड हज़रत मौलाना इश्तियाक अहमद साहब का हमारी बिल्डिंग में मौजूद है। कारी मोहम्मद यूनुस साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हैं, जिन्हें जमीयत उलमा महाराष्ट्र का नायब खाजिन मुंतखब किया गया है। मैं हज़रत मौलाना मुफ्ती लईक़ अहमद साहब कासमी, मुफ्ती मोहम्मद यासीन साहब और अपने अलहाज बिलाल सेठ साहब, मौलाना फैयाज़ अहमद साहब, अपने असातिज़ा से, टीचर्स हज़रात से भी गुजारिश करूँगा अब्दुल वहीद सर आ जाएँ। माशाअल्लाह इन बुज़ुर्गों की खिदमत में शाल पेश की जा रही है, गुल पेश किया जा रहा है, एजाज़ और इकराम से इन्हें नवाजा जा रहा है। हाँ। अब आप जाइए। मैं मुफ्ती हफीजुल्लाह साहब। अरे मैं नहीं हाँ जाइए। आ जाइए, इधर आइए आप ज़रा सा। आवाज़ आ रही है? जी जी हाँ। जी। जो खादिम बनता है, खादिम होता है, वो एक दिन मखदूम भी होता है। जो दूसरों को गुलहाए अक़ीदत व तहनीत पेश करता है, तो उसे भी गुलहाए अक़ीदत व तहनीत पेश किया जाता है। मैं जनाब मुफ्ती हफीज़ुल्लाह साहब की खिदमत में ये गुलहाए अक़ीदत और तहनीत पेश करने के लिए कारी अहमद साहब, नाज़िम मतबख़ साहब को दावत देता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और दूसरे असातिज़ा किराम भी शाल और गुलहाए अक़ीदत पेश करें। हाँ शाल है ना, शाल और गुलहाए अक़ीदत। वो कारी अहमद से पूछो, कारी अहमद एक मिनट। मौलाना कलीमुल्लाह आप हज़रात तशरीफ़ रखें इत्मीनान से, संजीदगी के साथ। अभी एक और शाल पोशी और गुल पेशी होगी। जनाब मौलाना कलीमुल्लाह साहब कासमी जो हज़रत मौलाना हलीमुल्लाह साहब कासमी के भाई अभी हैं, उनकी खिदमत में भी शाल पेश किया जा रहा है और गुल पेश किया जा रहा है। ये पेश कर रहे हैं जनाब कारी अहमद साहब, मौलाना उज़ैर अहमद साहब, हाँ, कारी बद्र आलम साहब, ये सब आए भाई, असातिज़ा आए। मैं आपको यही कोई ख्याल कोई भी आओ। जी। और सबसे आखिर में गोया जो सदर मजलिस का मकाम और मर्तबा होता है, आखिर ही में उनका बयान होता है, उनकी दुआ होती है। उमूमन यही
رائج ہے، اس لیے آخر میں حضرت مولانا مفتی لعیق احمد صاحب قاسمی جو ہمارے مدرسے کے ناظم اعلیٰ ہیں اور جمعیت علماء بھیونڈی کے صدر ہیں، ان کی خدمت میں بھی شال پیش کی جا رہی ہے اور گل پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ پیش کر رہے ہیں جناب مفتی حفیظ اللہ صاحب قاسمی، اور اساتذہ کرام سے درخواست ہے کہ سب کے سب لوگ ہاں شامل ہو جائیے، سب کے سب شامل ہو جائیں۔ بہت بولنا تم کو، ہاں ہو گیا، ہو گیا، نہیں ساتھ دو یار، ایک مجھے پیش کر دو نا۔ ارے یار، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ بزرگوں اور دوستو، آج کا یہ ہمارا پروگرام یہ تہنیتی پروگرام ہے۔ حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی جو جمعیت علماء مہاراشٹر کے منصب صدارت پر فائز ہوئے ہیں، ہمارے لیے، ہم اساتذہ سراج العلوم کے لیے، طلباء کے لیے، اراکین کے لیے اور اہلیان بھیونڈی کے لیے بڑے اعزاز و فخر کی بات ہے کہ اتنے بڑے اہم منصب کے لیے ہمارے ہی درمیان سے حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم کو منتخب کیا گیا ہے۔ پورے ہندوستان کے اندر جمعیت علماء کی جتنی بھی شاخیں ہیں پورے صوبے میں، صوبائی اعتبار سے، ان تمام میں سب سے معتبر اور سب سے اہم، سب سے قابل قدر جمعیت صوبہ مہاراشٹر کی سمجھی جاتی ہے۔ جمعیت علماء مہاراشٹر کی بہت ہی تمام صوبوں میں فائق اور لائق ہے سب پر، اور اس کی وجہ جمعیت تو پہلے سے چل رہی تھی، لیکن جو ہلچل ادھر چند سالوں میں، تقریباً 10 سالوں میں، اور جمعیت کو منظم جو کیا ہے مہاراشٹر کی جمعیت کو، یہ حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم کی علم و حلم اور حسن تدبر اور تدبیر کا نتیجہ ہے۔ جمعیت پہلے تھی لیکن لوگ اتنا جمعیت سے واقف نہیں تھے، اب لوگ جمعیت سے واقف ہو گئے، اس کو اہمیت دینے لگے۔ مولانا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس اہم منصب کے لیے جو چیزیں ضروری تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ ودیعت فرمائی ہے، اور یہ منصب ہمارے اکابر کے لیے ایک ذمہ داری تھی۔ یہ منصب، یہ امانت ہے، اور اللہ کا حکم ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ مولانا کے اندر اللہ نے علم بھی رکھا ہے، حلم بھی رکھا ہے۔ مولانا کے اندر اللہ تعالیٰ نے امانت داری بھی رکھی ہے، دیانت داری بھی رکھی ہے۔ مولانا کے اندر ایک جہد مسلسل اور تقاضوں کے اوپر، جہاں جس وقت رات دن صبح شام جب ضرورت پڑی تقاضوں پر جانے اور اپنی تمام چیزوں کی قربانی دینے کا بھی جذبہ رکھا ہے۔ مولانا نے اپنی اور ایک بات اور بتا دوں، مولانا نے کو جب
जनरल सेक्रेटरी का ओहदा पेश किया गया, ये इस ओहदे के लिए बहुत लोग ख्वाह रहते हैं, तालिब रहते हैं, ख्वाहिशमंद रहते हैं कि हमें मिल जाए, हमें मिल जाए, हमें मिल जाए, बड़े बड़े मनसब के लिए। लेकिन ये मैं कहता हूँ कि उस वक्त ये ओहदा जमीयत महाराष्ट्र के दफ्तर से चलकर सिराजुल उलूम के दर पे आई थी। ये ओहदा इसके दर पे आया था, हज़रत मौलाना ने कबूल नहीं किया था। बड़े मशवरे के बाद, गौर व फिक्र के बाद अपने अहबाब से फिर मौलाना ने इसको कबूल किया। इनको ये जिम्मेदारी दी गई, ये तालिब बनकर नहीं गए थे, इसलिए अल्लाह ताला ने इनकी मदद फरमाई और इनकी जनरल सेक्रेटरीज पूरे हिंदुस्तान के अंदर मारूफ व मशहूर और बावकार हुई। ये ओहदा बावकार हुआ। अब इन्हीं खूबियों की बुनियाद पर मौलाना को तमाम लोगों की दिली ख्वाहिश की बुनियाद पर, दिली ख्वाहिश बोल रहा हूँ मैं, ज़मीर की ख्वाहिश बोल रहा हूँ मैं, बिल इत्तेफाक तमाम लोगों ने सदारत के लिए मुंतखब किया है। ये और बात है कि कुछ सियासी और कुछ ओहदे के ख्वाहिशमंद होने की वजह से हम मौलाना के मुकाबिल खड़े हो गए, ये और बात है। लेकिन जब हमारे ज़मीर और हमारे दिल से आप पूछेंगे तो हमारे दिल से यही आवाज़ निकलेगी कि इस मनसब के लायक सिर्फ़ और सिर्फ हलीमुल्लाह कासिमी है। आप यूँ समझिए कि सदर जमीयत उलमा हिंद हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी, वो तो बहरहाल हमारे अकाबिर हैं और हमारे कायद हैं। उसके बाद तमाम सूबों की सदारत को अगर आप रखेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा लायक व फायक जमीयत उलमा महाराष्ट्र की सदारत होगी। सब जिनको ये ओहदा मिलता है वो नाज करते हैं अपने ओहदे पर, वो नाज करते हैं अपनी सदारत पर। मैं तो ये कहता हूँ कि जितने दिन मौलाना जनरल सेक्रेटरी रहे तो जनरल सेक्रेटरी इन पर नाज करता रहा। अब सदारत आई है इनके पास तो अब सदारत नाज करती है कि सदारत के लायक तुम हो, हकदार रसीद। इसलिए मौलाना ने अपनी पहले बड़े दुनिया में मशहूर और मारूफ रहे हों और उनकी वजह से इनको जनरल सेक्रेटरी का ओहदा दिया गया, ऐसा नहीं है। मौलाना ने मेहनत की है और अपने मेहनत से और अपने इल्म से, अपने हुस्न तदब्बुर और तदबीर से ऐसा निज़ाम मजबूत किया है कि उसकी बुनियाद पर सदारत और ये अजीम मनसब इनके दर पे आया और ये सदर मुंतखब हुए। मौलाना का नज़रिया अमानत के बारे में अगर मैं कहूँ तो हमारे मदरसे के खाजिन हैं और मदरसे के अखराजात के सिलसिले में वो इतनी तहक़ीक़ और तफ्तीश के साथ किसी बिल के ऊपर साइन करते हैं कि मौलाना कमर साहब को बसा औक़ात कई दफ़ा बिल बनाना पड़ता है दोबारा, नहीं ये ठीक नहीं है, ये सही नहीं है, इसको सही करो, ये क्यों हुआ, कहाँ ख़र्चा हुआ। ये तो हमारा रात दिन का साबका है। अब अगर जमीयत उलमा महाराष्ट्र अंदर गए तो वहाँ भी अपनी अमानत का और दियानत का इन्होंने सिक्का बैठाया है। मैं तो कहता हूँ कि आज के इस दौरे कहतुर रिजाल के अंदर ऐसी शख्सियत का मिलना नायाब नहीं तो कामयाब ज़रूर है। मैं तो इनको अमीनुल उम्मत का खिताब देता हूँ।
امین الامت جی. اور میرے دوستو مفتی صاحب کو بھی میں, جناب مفتی حفیظ اللہ صاحب کو بھی تہنیت پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ناظم تنظیم بنایا ہے, لوگوں نے منتخب کیا ہے, اور اس کے لیے علم کی ضرورت ہے, زبان کی ضرورت ہے, زبان شیریں ہو اور بہترین قلم کار ہوں, لکھنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ نے وہ سب تمام خوبیاں ان کے اندر بھی رکھی ہیں. محنت اور خدمت کا جذبہ ہے. اور ہمارے خازن جناب مولانا اشتیاق صاحب, ہم تو ان کے لیے سراپا اشتیاق رہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بذات خود مال سے نوازا ہے. ان کو امت کے مال سے کیا مطلب, یہ تو امت کے مال کو امت کے اوپر پوری امانت و دیانت داری ہی سے خرچ کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی صدائے خازن کے لیے بھی اسی اہم اور لائق شخصیت کا انتخاب کیا. اور میں تو گزارش کروں گا کہ اس سے پہلے جلسے میں آپ اپنی سخاوت کا اظہار فرمایا کرتے تھے, جو کچھ دنوں سے شاید ملتوی ہو گیا ہے. اب تو اتنا پورا مال ہی کا شعبہ آپ کے ہاتھ آ گیا ہے. ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ سخاوت پھر سے جاری ہو جائے گی. بہرحال تمام لوگوں کا منصب یہ ہے کہ جہد مسلسل ہے کارگہ دنیا, ایک جہد مسلسل ہے یہ کارگہ دنیا. ہم پھولوں کے بستر پر آرام نہیں کرتے. کیا بات ہے بھائی, ارے وہ لے کے کہاں جا رہے یہ قاری صاحب. بھائی ایک رسم اور بھی پوری ہونی باقی ہے. خوشی کے موقع پر لڈو کا تذکرہ تو آپ حضرات سنتے ہی رہتے ہیں. ہم اپنے ان بزرگوں کو ابھی ادب کے ساتھ, احترام کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کریں گے, اور لڈو خورانی کی رسم انجام دی جائے گی. اس کے لیے حضرت مولانا فیاض احمد صاحب قاسمی, حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب کو آدھا کھلا کر آدھا خود کھا لیں گے. الحاج مکرم الدین الف بلال سیٹھ صاحب سے گزارش ہے کہ آدھا لڈو مولانا اشتیاق احمد صاحب کو کھلا کر کے آدھا خود کھا لیں. مفتی منصور احمد صاحب سے گزارش ہے کہ قاری محمد یونس صاحب کو آدھے سے زیادہ لڈو کھلا کر تھوڑا سا خود کھا لیں. اور حضرت مولانا مفتی محمد یاسین صاحب قاسمی سے گزارش ہے کہ حضرت مفتی لئیق احمد صاحب کو پورا لڈو نہیں 2 لڈو کھلائے ان کو جی. اب ہمارے یہ جو بمبئی سے بزرگ آئے ہیں, حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب کو لڈو کھلانے کے لیے مولانا نور اللہ صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں. حضرت مولانا محمد قاری صاحب کا ہوا نا, قاری صاحب نے کھا لیا, ہاں سب کو بلا رہے ہیں. حضرت مولانا محمد سرور صاحب کو مفتی فیاض احمد صاحب کھلا دیں, اور حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب قاسمی کو قاری شعیب احمد صاحب آ جائیں بھائی, آپ بھی لڈو کھلا دیں. مفتی خالد صاحب مجھ کو کھلا دیں تو اچھا رہے گا. ماشاء اللہ. آئیے حضرت, آپ نے کھا لیا؟ ہاں. اب میں تمام اساتذہ سے کہوں گا کہ ایک دوسرے کو لڈو کھلا کے کھا لیں. ماشاء اللہ. ادھر عبد الوحید سر صاحب کو وعدہ کھائیے. مفتی صاحب, مفتی قاری احمد صاحب, یہ ہماری جو ٹیچر حضرات ہیں ان کی خدمت میں بھی لے جائیں. حافظ جلال الدین صاحب کو لڈو کھلایا جائے. عبد الوحید سر صاحب ہیں, ہمارے اساتذہ ہیں ماشاء اللہ. خوشی کا موقع, قاری صاحب لوگ کھائیے, ہاں لڈو کھائیے, کھلائیے ایک دوسرے کو. ماشاء اللہ بہت خوب. عالم نشریات بھائی بڑا تعاون رہتا ہے ان کا خبروں کی نشر و اشاعت کے لیے.
میں گزارش کروں گا حافظ محمد قاری محمد آصف صاحب سے کہ وہ حافظ عالم صاحب کو بھی لڈو کھلا دیں. ماشاء اللہ. چلیے ہاں اچھی بات ہے. آئیے وہاں دیے قاری صاحب ٹیچر حضرات کو, تمام ٹیچر حضرات کو دیجیے. ماشاء اللہ یہ سب خوشی کا موقع ہے. بہت اچھا ماشاء اللہ. اب میں جناب عبد الوحید سر صاحب سے گزارش کروں گا. کہاں ہیں سر؟ ہیں نکل گئے, چلے گئے. آئیے حضرت. اب آپ ہی حضرت مولانا فیاض احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم جو جمعیت علماء بھیونڈی کی ریڑھ کی ہڈی. آئیے جناب آئیے. اور اگر یہ کہا جائے کہ جمعیت علماء کی داغبیل بھیونڈی شہر کے اندر رکھنے والوں میں حضرت مولانا کا نام سر فہرست آتا ہے, حضرت مولانا فیاض احمد صاحب قاسمی کا. وہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. انشاءاللہ 2 منٹ میں ان کا تاثر لے کر دعا پر اختتام ہو جائے گا. سب کو کھانا بھی کھانا ہے. عبد الوحید سر صاحب تشریف لائے ہیں. وہ اسکول اور اپنے تمام اساتذہ اور استانیوں کی جانب سے اپنے تاثرات پیش فرمائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹیج پہ تشریف رکھے ہوئے ہمارے کمیٹی کے تمام ذمہ داران اور جمعیت علماء مہاراشٹر کے ہمارے مدرسے سے نئے بننے والے صدر صاحب مولانا علیم اللہ صاحب قاسمی اور ان کے ساتھ تمام ان کے ساتھی جمعیت علماء مہاراشٹر کے, ہم اپنی جانب سے اور سراج العلوم اردو پرائمری و ہائی اسکول کی جانب سے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی آج اس خوشی کے دن کو ہم کو نصیب کیا ہے کہ ہمارے اس مدرسے سے, ہمارے جامعہ سے مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی صدر بنے ہیں. اور ان کی ہمارے لیے بھی بعض بہت ہی خوشی کی بات اور عزت کی بات ہے کہ ہمارے جامعہ کے ہیں اور ان کی نگرانی, ان کی رہنمائی ہم تمام ہی بہت اچھے سے جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے سروں کے اوپر قائم و دائم رکھے. میں ایک بار پھر سے ان کو ہماری طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو لگا اب انتہائی ادب و احترام کے ساتھ جامعہ پورا کے جنرل سیکریٹری اور میں نے جیسا کہ بتایا کہ جمعیت علماء کو بھیونڈی میں لانے والی بزرگ شخصیت ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. حضرت مولانا فیاض احمد صاحب قاسمی سے گزارش کروں گا کہ حضرت تشریف لائیں اور اظہار تأثر فرمائیں. یہ مائک نہیں کام کر رہا ہے؟ کر رہا ہے لیکن اس کو بھی آ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائک اور اسٹیج کے شہسواروں کے بعد اس گونگے کو کھڑا کر دیا گیا. یہ دوستوں کی مہربانی ہے. جامعہ سراج العلوم کے ایک ادنا خادم کی حیثیت سے, انجمن فرقانیہ ٹرسٹ کے بانی اور مؤسس کے حیثیت سے, اور جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ جمعیت کا تعارف, تو یقیناً الحمدللہ 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 اپنے اکابر کی اس امانت کو آج سے 54 سال پہلے سب سے پہلے اس حقیر نے متعارف کرایا بھیونڈی کے اندر, اور سب سے پہلا اس کا اجلاس کیا بھیونڈی کے اندر. مولانا عبدالرؤف ایویلسی شیخ الحدیث جامعہ بریلی شریف کو بلایا تھا. اس کے بعد اکابرین دیوبند خاص طور سے جمعیت علماء سے متعلق لوگوں کو بار بار یہاں مولانا سید احمد ہاشمی, مولانا اسد مدنی رحمہم اللہ اور یہ سارے اکابر تشریف لائے. اس حیثیت سے میں بمبئی سے تشریف لائے ہوئے تمام مہمانوں کا استقبال کرتا ہوں, اور
जमयत में जमयत के ज़िम्मेदारी पर मुतय्यन मुंतखब होने वाले हजरात की खिदमत में मैं तहनीत पेश करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ और मेरे दिल की मैं गहराइयों से उनके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला उनसे जमयत का इखलास के साथ काम लेता रहे और उनके लिए दुनिया में तरक्की और आखिरत में अज्र का सबब बनाए। इन अल्फाज के साथ ये माना मैंने कि खिदमत में बदनामी भी होती है। ये माना मैंने कि खिदमत में बदनामी भी होती है कि इसमें खूबियों के साथ ये खामी भी होती है, मगर मेरी नज़र है आखिरत की कामयाबी पर, अगरचे ज़ाहिरन दुनिया में नाकामी भी होती है। फिर मुबारकबाद के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिल्कुल जो है माशाअल्लाह। अब इसके बाद सबसे सुनहरी और आखिरी कड़ी यानी आज के इस मजलिस के साहिब एज़ाज़ हम सब के बुज़ुर्ग जमीयत उलमा महाराष्ट्र के सदर मोहतरम जामिया सिराजुल उलूम के सदरुल मुदर्रिसीन गूनागूं खूबियों और कमालात के हामिल शख्स हज़रत मौलाना हलीमुल्लाह साहब दामत बरकातुहुम से मैं गुजारिश करूँगा कि कुछ नासिहाना कलिमात इरशाद फरमाकर हम सब के लिए रहनुमाई फरमाएँ। अब हज़रत का खिताब इंशाअल्लाह बहुत ही मुख्तसर होगा, उसके बाद दुआ हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। हज़रात उलमाए किराम, असातिज़े इज़ाम और अज़ीज़ तलबा, आप हज़रात ने अपने असातिज़े किराम से, उलमाए किराम से, जमीयत उलमा के बारे में और ख़ास तौर से इस नाचीज़ के बारे में उनके हुस्न ज़न को समाअत फरमाया। मेरे इन दोस्तों ने मेरे बारे में अपने जिस हुस्न ज़न का इज़हार फरमाया है और जिन औसाफ़ व कमालात का मेरे अंदर होने का इज़हार फरमाया है, मैं सच्ची बात है कि अपने आप को उन औसाफ़ और कमालात से खाली पाता हूँ, तहीदस्त हूँ। जमीयत उलमा के प्लेटफार्म से जो कुछ खिदमात मैंने की हैं, ये महज़ अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी तौफ़ीक़ से मुमकिन हो सका है। न मेरे अंदर उसकी सलाहियत है, न मेरे अंदर उसकी ताकत है। मैं तो बस यूँ कहा करता हूँ, ई सआदत बज़ोर बाजू नेस्त ताना बख्शद खुदाए बख्शिंदा। मेरे इन दोस्तों ने मेरे बारे में अपने जिस हुस्न ज़न का इज़हार फरमाया है, मैं दुआ करता हूँ आप हज़रात भी मेरे लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला मुझे उसके काबिल बनाए और जमीयत उलमा की जो अहम ज़िम्मेदारी मेरे कांधों पर आई है, अल्लाह ताला उस ज़िम्मेदारी को बहुस्न खूबी अंजाम देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए
اور پوری جماعت کو ایک ساتھ لے کر ایک ٹیم کی شکل میں لے کر چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جمعیت علماء ایک نظام ہے اور اس نظام سے جڑے ہوئے جتنے افراد ہیں، چاہے وہ ممبر ہوں، رکن ہوں یا کسی منصب پر فائز ہوں، وہ سب اسی سلسلے کی ایک کڑیاں ہیں۔ جب تک یہ کڑیاں باہم مربوط ہوتی ہیں، نظام درست اور صحیح ہوتا ہے، اور جب ان کڑیوں کے ملنے میں کوئی خلل پیدا ہو جاتا ہے تو آدمی بذات خود کتنا ہی باصلاحیت اور باکمال نہ ہو، نظام ناکام ہو جاتا ہے اور اس کے جو اچھے اثرات سامنے آنے چاہیے وہ نہیں آ پاتے۔ میں اپنے ان تمام دوستوں کا جنہوں نے میرے بارے میں اظہار خیال فرمایا ہے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے ان محسنین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میرے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا باتیں پھیلائی ہیں۔ میں اللہ سے اپنے لیے، آپ سب کے لیے اور اپنے ان دوستوں کے لیے بھی ہدایت کی دعا کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی راہ پر چلائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت مولانا مفتی لعیق احمد صاحب قاسمی کے ناصحانہ خطاب سے ہم سب مستفید ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحبین اعزاز، علماء کرام، اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، ہم لوگ بہت دیر سے جس مقصد کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ آج اس مجلس میں جو باتیں جن کے بارے میں بھی کہی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو ان کے حق میں دعا بنائے اور دیانتداری کے ساتھ ہم سب کو ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بس اتنا کہوں گا کہ حق بحقدار رسید۔ یہ جو کچھ بھی اکتوبر کی 6 تاریخ کو حج ہاؤس میں جو فیصلہ ہوا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ من جانب اللہ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اور بھی کچھ تلخ باتیں سامنے آئیں، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کے حق میں اور خود حضرت مولانا کے حق میں بہت بہتر رہا، اس لیے کہ گاڑی جو چلتی ہے وہ صرف ایکسیلیٹر یعنی رفتار دینے سے نہیں چلتی، اس کے کنٹرول کے لیے بریک کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اور جس گاڑی میں بریک نہ ہو تو پھر وہ دوستو وہ ہمیشہ خطرے میں رہتی ہے۔ وہ واقعہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ علماء کی مجلس ہے، سب سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں کا رہنا بھی ہماری سرزد ہونے والی خطاؤں سے پاک ہونے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کو ثابت قدمی نصیب فرمائے، عزت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور دوستو، دنیا کی تاریخ گواہ ہے، آپ چاہے جتنا اچھا کام کرنے والے ہوں، آپ کے ساتھ اختلاف کرنے والے مل جائیں گے، اور چاہے جتنا برا کام کرنے والے ہوں آپ کی تائید کرنے والے مل جائیں گے۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، اس کی تائید کرنے والے مل گئے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، اس کی مخالفت کرنے والے بھی مل گئے۔ یہ تو زمانے کا دستور ہے، رہے گا، کبھی پاک ہو ہی نہیں سکتا اس سے۔ اس لیے دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خدام جمعیت کو خوب کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو ان کا ساتھ دینے اور اپنی آخرت سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور معافی قلم پھیر دیجئے۔ اے اللہ، آج جس مقصد کے لیے اجلاس منعقد کیا گیا تھا اس میں بھرپور برکت، خیر اور برکت پیدا فرما دیجئے۔ اور اے اللہ، جن لوگوں کو اللہ آپ نے خدمت کے لیے ایک موقع عطا فرمایا ہے، اللہ ان کو خدمت کرنے کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ ہر طرح کے شرور و فتن سے ان کی پوری حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ، جماعت کی، جمعیت کے، جامعہ کی ہر طرح سے حفاظت فرمائیں۔ معاونین کی ایک ٹیم اللہ عطا فرما دیجئے۔ ہر طرح کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ تمام برائیوں سے حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ، لوگوں کی خدمتوں کی عبادت سمجھ کر کام کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ، جو شرور و فتن ظاہر ہوئے ہیں ان موقعوں پر، اے اللہ اس سے سبق لے کر ہمیں بہترین انداز میں کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، تمام ساتھیوں کی مکمل حفاظت کے ساتھ اے اللہ انہیں کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، کام کے تعلق سے جو کچھ مانگا آپ سے عطا فرما دیجئے۔ جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، مانگنے نہیں آتا ہے، بن مانگے عطا فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔